معزز حاضرین، محترم سامعین، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے روزے، تراویح، اعمال صالحہ کو بہت قبول فرمائے۔ یہ سارے کے سارے جتن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ مولا راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کرم فرما دے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم لینے کے لیے کچھ چیزیں اور بھی چاہیے روزے اور تراویح کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ان لوگوں پر ہوتا ہے جو لوگوں پر کرم کرتے۔ رمضان آنے کے بعد میں نے نوٹ کروں کہ میں نے کس پر کرم کیا۔ ہم تو سخت ہیں، آج بھی بھائی کو فون پہ کہتے ہیں سیدھا ہو جا، کوئی نرمی نہیں۔ یاد رکھیے جو مخلوق سے نرم نہیں، اللہ کا اس پہ کرم نہیں۔ اس سے یار چھوڑ دو، ادھر ہی رہ جانا ہے، چھوڑ دو۔ مالک الملک سے کرم لینا ہے، چھوٹے چھوٹے کرم کر دو، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن نہیں، طبیعت ہماری اصل میں ستم زدہ لوگ ہیں، کہتے یار میں تو نیچے والے پہ غصہ نکالوں گا تو مجھے سکون ملے گا۔ لیکن شب قدر ہو، حجر اسود ہو، خانہ کعبہ ہو، سینہ لگا ہو، لیکن سینہ صاف نہیں، اللہ کا کرم نہیں، تو اس لیے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اللہ کا کرم جن لوگوں پر ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی طبیعت نرم ہو۔ سخت مزاج پہ اللہ کا کرم نہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے یار میں اوکھا ہے، میں نہ گل نہ کر، تو تیرے پہ کرم کیسے ہے؟ نرم ہوں گے تو کرم ہوگا، نرم ہوں گے تو کرم۔ سمپل سی بات ہے، آپ ایک قرآن مجید روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، یہ کام کریں جی۔ اس کے علاوہ طبیعت میں عاجزی لائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین جا رہے تھے تو فلسطین والوں نے دیکھا کہ وہ جناب امیر المومنین آ رہے ہیں، تو اونٹ کے اوپر جس کو وہ امیر المومنین سمجھتے رہے، وہ امیر المومنین نہیں تھے، ان کا غلام تھا۔ اور امیر المومنین کیچڑ سے، مٹی سے گزرتے ہوئے اور آگے پیدل چلتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ باری غلام کی آ گئی تھی، کہنے لگے ہون امیر المومنین ہون دے باوجود بھی اللہ دا کرم نہیں ہوئے گا میرے تے اگر میں غلام دا حق مارے، اور اگر بہن کا حق ماریں گے تو کرم کہاں سے ہوگا؟ چھوٹے بھائی کا حق ماریں گے تو کرم کہاں سے ہوگا؟ ہیں جی، ہم بڑے ہی صدقے کرتے ہیں، 200 بندوں کو افطاریاں کرا رہے ہیں، اور نہ کراؤ، بہن کا حق دے، ہیں جی، بھائی کا حق دے۔ پارٹنر جن کے ساتھ بڑے اعتماد کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اینو نہیں دینا، باقی جتنے کو مرضی دے دو، میں مسجد لا دوں گا، میں مدرسے لا دوں گا، 3 مسجدیں بنا دوں گا، خدا کی قسم 1 انچ بھی اللہ کے قریب نہیں۔ چاہے آپ 100 مسجدیں بنا کے جائیں، اگر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کا، بہن کا، پارٹنر کا، ملازم کا، متحد کا، کمزور کا حق مارا ہے نا، جنت آپ کے لیے بنی نہیں۔ دایاں ہاتھ اعمال نامہ نہیں ملے گا ساتھیوں۔ میں ناراض نہیں کر رہا آپ کو، میں ریئل بتا رہا ہوں، آگے مسئلے اور طرح کے ہیں۔ آپ کس چکر میں کون سی جنت لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کون سی جنت لینا چاہ رہے ہیں؟ رستے بند ہیں۔ وہ 10 محرم کو رستے نہیں بند ہوتے، وہ بند ہے بھائی، کوئی جنت شنت نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نرمی نہیں، آپ کی زندگی میں کرم نہیں، آپ کی زندگی میں معافی نہیں، رو رو کے مانگنے یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، فرشتے ادو کہہ رہے ہیں اور تم ہی تو معاف کر، آپ تو گرم بیٹھے ہیں تو اللہ نے کہہ رہے ہیں معاف کر، تم بھی معاف کرو پھر اللہ معاف کرے گا، تم بھی۔ اچھا ہم کہتے ہیں یا اللہ احسان کر، احسان کر، احسان کر، اللہ کہتا ہے تو بھی احسان کر، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، میں احسان کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں، معاف کرو میں معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، درگزر کرو میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ تو ساتھیو، رمضان آنے کے بعد طبیعت میں کتنی نرمی آئی، چیک کیجیے۔
طبیعت میں کتنی رعایت آئی ہے ملازموں کی، چیک کیجیے۔ کسی ملازم کا آپ نے کبھی کوئی تنخواہ کا کچھ دن کا حصہ مارا تو نہیں ہوا؟ دے دیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی بہنوں کو بھائیوں کو بہت زیادہ ان کی خدمتیں کی ہوئی ہیں، اس کے عوض میں نے مال رکھ لیا۔ یاد رکھیے، آپ 1 کھرب روپے کی خدمت آپ نے کی ہو، لیکن اگر آپ نے 10 روپے رکھے ہوں گے جنت نہیں ملی۔ کھرب کی خدمت اور ہے، 10 روپے اس کا حق نہیں مار سکتے۔ پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم حق مار کر سکون ملتا ہے۔ دوستو نہیں، اس طرح 1 انچ بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستو، جو طاقتور ہیں وہ سنتے ہی نہیں کسی کی۔ اگر آپ روزانہ، اللہ آپ کو اتنا مال دے کہ آپ روزانہ عمرہ کریں اور آپ کو 100 سال زندگی ملے اور آپ کے سارے عمرے قبول بھی ہو جائیں، لیکن اگر کیس نکل آیا کہ آپ نے بہن کا یا بھائی کا یا ملازم کا یا متحد کا یا کمزور کا حق مارا ہے، سارے عمرے اس کو چلے جائیں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف واقعی ہے۔ یہ دنیا ہے جہاں انصاف نہیں ہے، آخرت میں انصاف ہی انصاف ہے۔ بھول جائیں کہ اللہ کی نگری میں آپ صدقے دے کے پاس ہو جائیں۔ خالی صدقہ اس کے لیے ہے جس پر فرض لازم نہیں، جس کے فرض رہتے ہیں وہ صدقوں کے چکر میں نہ پڑے، بھلے فرض دے۔ ایسے ہی جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں، معذرت کے ساتھ، وہ نفل نمازیں نہ پڑھا کریں۔ وہ قضا نمازیں پڑھے، بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ قضا نماز کا حساب بہت زیادہ ہو۔ آپ تہجد کی بجائے 2 رکعت نماز آخری جو میری زندگی کی فجر رہتی میں وہ پڑھوں، آخری ظہر، آخری عصر، آخری مغرب، آخری عشاء، یہ ایک ہی نیت بار بار ہوتی رہے گی تو ایٹومیٹک وہ آخری بنتی چلی جاتی ہیں۔ یا پہلی فجر، پہلی ظہر، پہلی عصر، اور یا اللہ میں اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، اگرچہ قضا پڑھ رہا ہوں، تہجد کا ٹائم مجھے قضا نماز کی وجہ سے نہیں ملا، یا اللہ مجھے تو اپنے کرم سے تہجد کا ثواب دے، لیکن قضا نمازیں پڑھیں۔ اور زندگی میں کسی کی 40 سال کی بھی قضا ہوئی ہے نا، شروع کر دو کہ اگلے رمضان تک میں ہر نماز کے ساتھ 1 نماز قضا پڑھوں گا، فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، کے بعد مغرب پڑھ لے، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھ لے، شرع کر لے۔ لیکن قضا نماز ہمارے، میں حنفی حضرات کے لیے بات کر رہا ہوں، جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ معافی ہے بھائی، ان کا مجھے وہ ان کی اپنی فقہ ہے، میں آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں جو حنفی حضرات ہیں۔ ہمارے نزدیک توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، احکام معاف نہیں ہوتے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے شاید۔ آپ نے کسی کا 1 لاکھ روپے دینا ہے، آپ کہتے ہیں میں توبہ کر لیں، تو حکم تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کیتا تو معافی نہیں ملے گی، 1 لاکھ روپیہ واپس دینا پڑے گا۔ ایسے ہی کچھ فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، یہ دینے پڑیں گے۔ ہاں گناہ آپ نے جو کیے وہ معاف ہو جائے، احکام معاف نہیں ہوتے، حقوق معاف نہیں ہوتے، وہ تو آپ کو دینے پڑیں گے۔ ہم نے آج کے نہیں توبہ کر لی، اس چیز کی توبہ نہیں۔ میرے دوستوں ساتھیوں، وقت گزر رہا ہے، 2 عشرے گزر چکے ہیں، بس تیسرا عشرہ تقریباً شروع ہونے والا ہے۔ اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ یا اللہ میں دھرنا دے رہا ہوں تیرے در پہ۔ اعتکاف کا ثواب حجوں کے برابر ہے، عمروں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے 3 خندق دور کر دیتے ہیں۔ آسمان و زمین کے درمیان خندق کا فاصلہ ہے، لیکن اس کو جس کے ذمے میں لوگوں کے حقوق نہ ہو، جس نے لوگوں کے حق کھائے ہوئے ہیں، وہ اعتکاف سے بھی جنتی نہیں بنتا۔ کیا کریں؟ اس لیے ساتھیو دوستو، خدا کے لیے نفلی نیکیوں میں اتنا انہماک کہ آپ کا فرض چھوٹ رہا ہو، ہوشیار ہونے لیے۔ میٹھے میٹھے بیان میں کر سکتا ہوں، میں آپ سے سبحان اللہ کی داد بھی لے سکتا ہوں، لیکن بھائی آپ نے میرا گریبان پکڑ لینا قیامت میں، تو تسی سانوں کہڑے پاسے لایا سی؟ اسی سارے مرغے بنے ہیں، اسی تو پھڑے گئے سارے۔ او بھائی جاگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا۔ مالکی یوم الدین، سورہ فاتحہ میں روزانہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ میں انصاف کے دن کا مالک ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ بار بار انصاف 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 انصاف، میں انصاف کروں۔ اس لیے اپنے معاملات میں اللہ نرمی کر دے گا، اپنے معاملات میں نرمی کر دے گا، لیکن بندوں کے معاملے میں رعایت نہیں۔ اسی ساتھی دوستو، کوشش کیجئے 360 درجے ڈگری جو ہے نا اپنے آپ کو چینج کریں۔ جیسی بھی ناراضگی ہے ان دنوں میں، اپنے امی ابو کو ناراض کیا ہوا ہے، آپ کے نفل کام نہیں آ رہے۔ ماں باپ کو عزت دو یار،
بیوی کے چکر میں ماں باپ سے لڑائی مت کرو، دونوں کے اپنے حق ہیں، اس میں تھوڑا سا سیاسی مزاج پیدا کریں، سیاسی بیان دے کر اس کو بھی خوش کریں، اس کو بھی خوش کریں، لیکن خوش کرنا ضروری ہے۔ سیاسی بیان دیں، یہ سیاست کیا ہوتا ہے کہ یار اس کو بھی کہہ دے اچھا جی وہ میں سمجھا دوں گا، انہوں میں سمجھا دیں، کرتے کراتے کبھی ماں بھی تو ظالم ہو سکتی ہے نا، تو ٹھیک ہے اس کو بھی، بیوی کو بھی آپ سمجھائیں کہ ٹھیک ہے میں تیری گل کر لگا، لیکن کچھ بھی ہو ناراض نہ کریں۔ بیوی کو ناراض کریں گے دنیا خراب ہو جائے گی، ماں کو ناراض کریں گے آخرت خراب ہو جائے گی۔ آپ کیسے ناراض کر سکتے ہیں کسی کو؟ تو ساتھی دوستو، رشتہ داروں کے معاملات، بھائیوں کے معاملات، کتنے ہی ہمارے پارٹنر ہمارے ہاں ایسے ہیں، مثلا دو بھائی تھے، ایک بڑا بھائی تھا ایک چھوٹا بھائی تھا، بڑا بھائی جناب کاروبار میں پہلے سے آیا، وہ قابض ہو گیا، وہ چھوٹا بھائی جناب کچھ کر نہیں سکتا، وہ کڑتا رہتا ہے کڑتا رہتا ہے کڑتا رہتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب بڑا بھائی ہر سال عمرے پہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار تو جنت بھی لے گیا دنیا بھی لے گیا، ایسا نہیں، وہ فکر نہ کریں، وہ عمرے کا ثواب آپ کو ہی ملنا ہے، آپ بھی صبر کریں، لڑائیاں نہ کریں، مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اور جو مظلوم ہے اللہ اس کو دیکھ۔ قیامت کے دن وہ بندہ خوش قسمت ہوگا جو مظلوم نکل آئے، اس کی جنت پکی ہے، اس کی جنت پکی ہے، چاہے اس کا واقعی چیزیں کمزور نہیں، لیکن ہم کہتے نہیں نہیں سانو اتنے چاہیے، اور بس تم بھی لڑائی نہ کرو، وہ اللہ اس کے دل میں ڈالے لیکن لڑائی والا ماحول نہ بنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور بندوں کو معاف کرنا ہے، خلاصہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، بندوں کو معاف کرنا ہے، اور جن کے حق رہتے ہیں ان کے حق کو دینا ہے، ان سے پرومس کر لیں، وعدہ کر لیں کہ ہم آپ کو ان کا حق دے دیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ پھر اس کے علاوہ ہر نماز کے ساتھ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پہلا کلمہ مطلوب ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، لا نافع الا اللہ، لا ضار الا اللہ، لا محیی الا اللہ، لا ممیت الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ۔ عزت یا اللہ تو دیتا ہے، پیسے سے نہیں ملتی، ذلت تیری ناراضگی سے آتی ہے، ویسے نہیں آتی، یا اللہ نفع تو دیتا ہے، نقصان تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں، حیات تو دیتا ہے، خوشیاں تو دیتا ہے، آسانیاں تو دیتا ہے، رحمت تو دیتا ہے، کرم تو کرتا ہے، مہربانی تو کرتا ہے۔ پیسے سے کرم نہیں ہوتا، پیسہ ایک وسیلہ ہے، یہی پیسہ آپ کی موت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ جا رہے ہو گن مین آ کے وہ آپ سے پیسے بھی لے اور آپ کو گولی بھی مار، تو اس لیے پیسے سے امید رکھنے والا کلمہ نہیں پڑھتا، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا، پیسے سے امید دے، پیسے کو نافع سمجھنا، پیسے کو نقصان دہ سمجھنا۔ چوتھا کلمہ روزانہ 20 دفعہ ہر نماز کے ساتھ جو پڑھے گا ان دنوں میں جادو کا اثر ختم ہو جائے، ہر نماز کے ساتھ 20 دفعہ چوتھا کلمہ ان دنوں میں خصوصی طور پر پڑھیں، عید کے بعد بھی پڑھتے رہیں، فائدہ ہوگا آپ کو۔ اور اس کے علاوہ 3 کل اور آیت الکرسی ہر نماز کے ساتھ 3 دفعہ پڑھا کریں، ہر قسم کی نظر بد اثرات وغیرہ آپ کے ختم ہوں گے، اور دل کو صاف کیجیے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہونا، بندوں کو درمیان سے سائڈ ہو، جب سینہ صاف ہوگا، دل صاف ہوگا، پھر رحمت آتی۔ میں ہر مثال دیا کرتا ہوں کہ رحمت کی مثال دودھ کی سی، اور آپ کے دل کی مثال پتیلے کی سی، برتن کی سی۔ برتن صاف نہیں ہے، اور ہم گھر والوں سے ہمارے گھر والے جناب وہ کبھی دودھ ڈالیں گے؟ گھر والی دودھ ڈال لے کہ جناب پتیلی میلی ہے تو دودھ پاڑ، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہمارے گھر والے پتیلی میں دودھ نہیں ڈالتے صاف کیے بغیر، اللہ کہتا ہے میں اپنی رحمت دا دودھ تیرے دل دے برتن پاک صاف کیے بغیر نہیں دے سکتا۔ اسی کہا نہیں یا اللہ دے دے، رو رہے دے دے یا اللہ دے 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 دے، نہیں ملنا یار نہیں ملنا، تم کیا نہیں ملنا، گل سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ پلیت دل ہے، نفرت بھری ہے اور بغض بھرا ہے، بندوں کو مال کی محبت بھری ہوئی ہے، لالچ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، دنیا طلبی بھری ہوئی ہے، گلے بھرے ہوئے اندر کے، صاحب ڈیلیٹ مار۔ پھر میں نے کہا یا اللہ تو تیری رحمت۔ دوستو اب تھوڑے سے دن رہ گئے خدا کے لیے، جو اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں بیٹھیں، اور محلے میں ہر ایک کم از کم مسجد میں ایک بندہ تو بیٹھنا چاہیے، اور کوشش کیجئے محاسبہ کیجئے، کیا نہیں ہوا، کیا ہوا ہے، کیسا ہونا چاہیے تھا، کیسا مجھے مزید کرنا ہے، اور تصور یہ کریں کہ ہم سب اگلے سال شاید ان دنوں میں قبرستان میں، پھر وہاں سے ہم کہیں گے یا اللہ کوئی ایک چھٹا ہی پا دے ادھر، اور ادھر چھینٹے پڑ رہے ہیں بھائی، تو ادھر ہی ہے،
پچھلے سال کئی آپ جیسے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھی ہیں، کئی بیٹھے ہوئے تھے، ادھر چلے گئے، ہم بھی چلے گئے۔ اس لیے امیدیں لمبی نہ کیجیے، بس اب تو دنیا ویسے ہی سمٹ رہی ہے۔ خدا کے لیے دوستو، آج کے نوجوان ان کو شاید بڑھاپا نصیب نہیں ہو، آج کے بوڑھے خوش قسمت ہے کہ اتنی عمر پا گئے، اب تو جوان جنریشن جا رہی ہے۔ 20,000 بچے فلسطین کے ایسے اکٹھے لیٹے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے پھولوں کی طرح؟ کیسی ان کی اٹکیلیاں، کیسی ان کی خوبصورتیاں، کیسے ان کے کلمے، کیسے ان کی آوازیں، کیسے ان کی نازک ادائیں، کیسے کفن کی چادر پہن کے لیٹ گئے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام فکر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔